میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا؟ یقین جانو میرے عزیزوں، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے یہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔ بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا۔ تو وہاں پر تو امپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے۔ یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا، یہاں سب کو برابر رکھا گیا۔ یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے۔ جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے، کہا ہاں آپ کے متعلق ہی سوال ہے۔ کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا۔ پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا، عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس، وہ جواب دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی اوقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں کہتا ہوں ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں جو ایک خلفشار ہے، چمی گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ بھی لا کر کے ڈرایا نا، لا کر کے یہ کس کے لیے تھوپا گیا تھا؟ صرف ٹارگٹ یہ کرنا ہے اور وہ ایک بڑی قوم کو بیوقوف بنانا ہے۔ جو یہاں پر ایک میجورٹی میں قوم ہے ان کو بیوقوف بنا کر کے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ویلن ہے، یہ مسلمان، اور ان سے لڑنے کی طاقت صرف ہم ہی رکھتے ہیں اور ان کی ساری چیزیں ہم چھین رہے ہیں۔
ان کے قوانین پر ہم پابندی لگا رہے ہیں اور وہ بیچارے وہ خوش ہوتے رہے. ان کو خوش کرنا ہے اور ان کی روٹیاں لینا ہے, سیاست کو گرمانا ہے, بس اتنا ہی ہے. باقی تمہارے قوانین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. 3 طلاق کا مسئلہ وہ آدمی لے کے آیا جو کبھی شادی نبھا نہ سکتا ہو, جو کبھی عورتوں کے ساتھ رہ نہ سکتا ہو. میرے عزیزوں, ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم اس طرح کے نہ جانے کتنے قوانین لے آؤ. مسلمان تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کل بھی عمل کرتا تھا, آج بھی عمل کرتا ہے اور صبح قیامت تک عمل کرتا رہے گا. حقیقت بات یہ ہے, UCC آلریڈی پورے انڈیا میں چل رہی ہے. سب کے قانون ایک ہی ہے, تھوڑی سی چند چیزوں میں الگ الگ رکھا گیا ہے. یعنی شادی کے معاملات کو لے کر کے یا وراثت کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے قوانین الگ ہو جاتے. باقی بتائیں, چوری کرنے پر سب کا قانون ایک ہے یا نہیں؟ مرڈر کرے تو سب کا قانون ایک ہی. کرائم میں سب کے قانون ایک ہی ہیں, سیول کوڈ ہی ہے. سب ایک ہی قانون پر عمل ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے کہ ہندو قتل کرے گا یا مسلمان قتل کرے گا تو اس کے لیے لاء کی کتاب میں الگ الگ جرمانے, الگ الگ سزائیں نہیں ہے, ایک ہی سزا ہے. اس میں سب کی ایک ہی سزا ہے. ہاں بس میرج ایک الگ, بہت سارے لوگوں اور وراثت کے معاملات الگ بنائے گئے ہیں. اس کو تم ختم کرنا چاہتے ہو, میں مسلمانوں سے کہتا ہوں چھیڑا تھا. تو اگر آپ اس نشانے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم کو ہی ہلانے کے لیے سب بنایا گیا ہے, تو میرے عزیزوں آپ اپنے نکاح مسجدوں میں کرتے ہو, پتہ نہیں تم وہاں آپ اپنے نکاح شریعت کے دائرے میں کرتے ہو, آپ کو کبھی فرق نہیں پڑے گا. دی اذانیں کبھی مسائل کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے علماء دین سے مسائل پوچھتے ہو, تو کبھی قوانین کے ہزار لاگو ہونے پر بھی آپ پر فرق نہیں پڑے. میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, انہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد کی مسائل پر احتجاج کرنے کی ضرورت تھے. جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, ہم پر آئیں گے لڑ جاتے. کب یہ توڑ پھوڑ کریں گے اور ہم دوسروں کو ڈرائیں گے کہ یہ دیکھو ایسی ویسی نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے. یہ اسی طرح کی کئی حرکتوں سے ہمیں تو دیکھیں آپ لے جایا جا رہا ہے. لیکن اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قانون کی طرف انگلی اٹھاؤ, سارے مسلمان ان قوانین پر سختی سے عمل کر کے دکھائیں گے کہ عمل کرنا تو ہماری زندگی میں ہے, میدان میں آئے ہوئے نظر ہماری زندگی میں. ہم غیر بھی لاء کے خلاف نہیں بول رہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہندوستان کے قوانین ہیں ان سب پر ہم عمل کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میری نماز کے متعلق کے لیے, میرے قرآن نام لے کر کے سامنے آنے والوں میرے دین کے مطابق جو ہوگا اور اب وہ اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کیا جائے. سے بھی یہ بات کوئی ایسا آدمی مجھے نماز سکھانے نہیں آ سکتا جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہ پہلے نکل کر کے صحرا سے جس تمہارا دین کمپلیٹ ہے, کامل ہے, اکمل ہے, اور اس سے بہترین دین ہے ہی نہیں. ڈیزرٹ سے نکلا ہوا اس بات کا یقین لے کر کے چلو. غلام میں ان سے کہتا ہوں تھا تو رومن ذرا چھان کر کے دیکھ لیں تاریخ کے اوراق میں دن بھر اسلام نے جو عدل و مساوات پوری دنیا میں قائم کی ہے. غیروں کی کتابوں سے اگر میں آپ کو بتاؤں, غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں چلنے کی وجہ سے ان کو آج اکھڑ جاتے تھے, جو بھیک مانگتے ہوئے کسان ان کے پاس قانون کے لیے آئے, انصاف دینے کی نوبت نہ آ سکی. جو کھلاڑی وہاں پر ان کا انصاف مانتے رہے, انصاف دے نہ سکے, پورے لوگ سڑکوں پر رہے, انصاف دے نہ سکے, اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر قوانین اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں. سنا ہے قدسیوں سے میں نے دین اسلام وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, اکروچ تھا, ظلم تھا, پڑھتے چلے گئے. ایک روایت میں نے پڑھی آج ہی, لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شعر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز ان کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. اتنا عدل تھا ان کا, کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے, ان کے زمانے میں کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے. سمرقند جو آج ازبکستان وغیرہ رشیا کے علاقوں میں آتا ہے, سمرقند پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور پورے سمرقند کو فتح کر کے اپنا جھنڈا پھیلایا. مسلمان اور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت قتیبہ. چھاپلوسی کے لیے اپنا دین, اور جیسے ہی سمرقند فتح ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلام کے خلاف بولنا, تو لوگ دوسرے دن صبح اٹھے اور ان کو ایسا لگا کہ یہ اچانک ہو گیا. یہاں تک کہ اس نے کتاب پرانا چرچ تھا, وہاں ایک پادری رہتا تھا, بات کر ڈالی. اس نے کہا یہ کیسے, ہم نے سنا ہے مسلمان اس طرح سے اچانک نہیں کرتا کہ یہ پاک مجلس, لیکن 50,000 کی فوج قتیبہ کے ساتھ ہے, کون
मुकाबला लेकिन करता। सर्च करे तो सबको पता चली उस जाता है ईसाई कि इसके ने लिए बोल अपने रहे हैं। चंद साथियों से मशवरा इसके लिए किया बोल कि रहे ये हैं। ऐसा इसलिए मुनासिब मुझे नहीं पता है, हम मुझे इनके खलीफा के इतने पास दिन जाते तक हैं। इसी बात के लिए तो घुमाया दो जा रहा मुल्क था। शाम आया चंद साथियों को लेकर के दमिश्क में उमर मैंने इब्न अब्दुल अजीज उस वक्त रहा करते थे। अब मैं वो दमिश्क कहता आए, भी नहीं हूँ, लेकिन बच्चे तो पूरा उस वैसे ईसाई ने कंप्लीट कर लोगों से देते। पता पूछा कि खलीफा मैं वक्त अगर कहाँ आधी है। बात करता हूँ ना, कुछ देर लोगों ने की जो खामोशी इशारा दिया, पता बताया, उस पते शोर पर आके आया। देखा तो एक छप्पर का आगे की घर बात है फिर खुद ही और complete हो एक जाती है। दुबला पतला आदमी कपड़े सीता ये हुआ हमसे बैठा पूछा है। जा रहा था कि किसको कहा, हमने ये कहा ईसाई किसको पादरी पूछा करीब था। आया और उसने कहा इन्होंने धोखा दिया लेकिन मुझे। उनको ये बात पता थी, कहते हैं पलट कि करके नहीं फिर है, कहने लगा हमें पता मैं है आप मुसलमानों किसको के कहते खलीफा के पास आना हैं। चाहता हूँ। यहाँ एक भी बूढ़े बात शख्स मैं ने कहा आपको वो कह जो रहा कपड़े हूँ, सिल रहा है वही खलीफा जो है। जालिम राफजी वही दीन है बदलकर मेरे आका के जिसका नाम रोबो पर दबदबा इतना कीचड़ था उछालने उमर के इब्न अब्दुल लिए अजीज का। मीडिया की हॉट अल्लाह सीट पर अकबर, बैठ आप करके तारीख रोजाना पढ़े, डिबेट उमर इब्न करता था, अब्दुल अजीज के मुसलमानों की ज़माने दिल में जलाता था। आज 200 किलोमीटर दूर भी अगर कोई बैठा हुआ है तो ना इंसाफी करने से घबराता था, डरता था कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर चल रहा है। करता रहा 6 और महीने उस के बाद खलीफा का पंडितों वक्त ने ये है लात कि मार के छप्पर निकाला। के घर के नीचे बैठे हुए हो कपड़े गया। सिल रहा है। ऐसों का हाल उस ईसाई पादरी ने सोचा कि इनसे मुझे क्या इंसाफ मिलेगा। ये मुहावरा हमारे मशहूर है, आप क्या है नहीं लेकर के मालूम जो है। सिपह सालार मेरे शहर पर हमला हुआ है उसके बारे में मैं क्या धोबी का कुत्ता न घर का, कहा कि फिर भी न कह घर देता का, ये हूँ मशहूर उमर इब्न मुहावरा है। अब्दुल और अजीज उन के लोगों पास आया और की कहा मिसाल मैं ऐसी समरकंद है। से आया हूँ, मेरी एक आला शिकायत हजरत की है। सुनो तो कहा कहते बताओ हैं क्या या है? रसूल अल्लाह, कहा जो कि तेरे आप घर से एक यार सिपह फिरते सालार हैं, तकरीबन 50,000 दर बदर की यूं ही फौज हार लेकर के आया फिरते है। हैं। आसपास के जो इलाके रसूलुल्लाह में के दरबार अचानक से रात को फेर हमारे लिया, शहर पर जिल्लत हमला हर किया और कदम पर दूसरे उसके दिन साथ होगी। फतह का ऐलान हर कर कदम दिया। पर जिल्लत उसके कहा साथ क्या है। चाहते क्या हो? और नबी पाक कहा मैंने सल्लल्लाहु सुना अलैहि है वसल्लम का वफादार कि जब कभी वो जिस मुसलमान जगह जाता फौजी है, जंगलों में जाते भी हैं उन्होंने किसी देखा जगह है, पर, हजारों का तो मजमा सबसे जाता है। पहले उनको दावत पेश हुजूर करते पाक हैं। का गुलाम अदल और जिस इलाके में मसावत जाए, की, रब इस्लाम तबारक की, व तआला अमन लोगों की। के दिलों को उसकी और तरफ फेर अगर देता वो है। सामने वाले मानने को तैयार नहीं और जंग करने पर तैयार हो तो जंग करते हैं और उसके बाद फतह का ऐलान लोगों करते में हैं। आने की हिम्मत नहीं लेकिन होती। आपका सिपह सालार वजह आया, क्या है? ना हुजूर उसने की शान में हमको किसी तौहीन चीज की करने के दावत बाद दी, आप न सबकी बुलाया, तारीख देख लें। न ही हमारा मुकाबला हुआ, रातों रात फतह करके वो अपने झंडे गाड़ दिया। खौफ के साथ ही जीना है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने करने वाला निकाला, सब चढ़कर बोलता है। खत पर लिखा और कहा कि ले जाओ हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा उस सकता खत में है। लिखा हुआ था फैसला कि कर एक लो काजी मेरे अजीजों। मुकर्रर किया जाए। मैं ये बात कहने के लिए फौरन इस एक वाक़े काजी को छेड़ा इस्लाम मुकर्रर किया कि जाए दुनिया और आज उस से नहीं, काजी के 1400 पास साल ये ईसाई अपना मसला इस रखेगा और मेरे काजी जो अजीजों, फैसला करे उस पर अमल किया नबी जाए। कौन है रहमत खत लेकर के वो ईसाई आया, इसमें पादरी है, ईसाई सीने से है, लगा कहा कि इस खत को पता नहीं, ये हो लोग सकता फाड़ है के बहुत फेंक सारे दें। लोगों को इस बात लेकिन का जब इल्म हो या कुछ को ना कुतैबा हो। के पास ला करके दिया तो उसके हाथ किसी कांपने गली में लगे सिपह हिंदुस्तान सालार के किसी कीड़े कि ने उमर इब्न छेड़ा अब्दुल अजीज का खत आया। और पढ़ने वो के एक फौरन छोटे से बाद इलाके की बात काजी का इंतखाब करने का क्या ऐलान इलाका किया कि मोहम्मद खलीफा नहीं वक्त लिख की तरफ से सकते। काजी के इंतखाब की लेकिन बात आई है। जालिमों को पता नहीं तुम तो उस वहाँ वक्त दबाओगे काजी का और ये इंतखाब नाम ऐसा कहाँ नहीं है से कि उठेगा। 4 लोग बैठ करके कर देते। जो सबसे परहेजगार अजानें हुआ कभी करते, यूरोप के कलीसियाओं में, तो तहज्जुद कभी हुआ करते और अफ्रीका के इल्म में तख्ते सबसे पे ज्यादा सहरा हुआ हुए। करते, वो काजी बनने के दस्त मनसब पर है आते। दरिया भी न छोड़े हमने, काजी इस्लाम बहरे चुन लिया ज़ुल्मात गया है, में दौड़ा आलिम दिए बाम हमने। उन्हें हमारी तारीख मालूम नहीं है और कहा हमारे कि क्या आबा मसला अजदाद है की तारीख इस ईसाई पादरी का। टल न सकते थे जंग में अगर अब वो अड़ ईसाई जाते जो थे। पादरी था पाँव उसने शेरों के भी मैदान से क्या उखड़ आपकी जाते तरफ थे। से ये जो फौज हक आई से है, अचानक सरकश आई, हुआ हमें कोई तो मौका बिगड़ नहीं दिया जाते गया थे। अरे तेग और क्या जबकि चीज़ है, इस्लाम हम का तोप हमने से ये भी लड़ सुना है कि वो जाते जहाँ जाते हैं जिस पहले तार दावत को पेश दुनिया करते छेड़ती है, अमन की, मुझे अंदाजा मुसावात नहीं की, है कि आदम की। कहाँ तक करंट और जाता अगर है। सामने वाला जंग करने पर और तुल आप जाए देखिए, तो आप फिर जंग की जाती है और फिर हिंदुस्तान की हमला हर गली से में अगर बच्चे से लेके कामयाब हो जाए तो जवान फतह से याब लेके समझा बूढ़े, जाता है। बल्कि हर घर के बाहर काजी इस्लाम ने बुलाया कुतैबा, कहा क्या ये ईसाई पादरी जो कह रहा है सही है? फिर दूसरे इलाकों में आपने अगर इनको नजर दावत उठाएं, दी थी, तो कहा कि अपने नहीं तो अपने दावत दी। गैरों भी मैदान में आए कहा हुए कि नजर आते रातों रात आपने इनके शहर पर गैर कब्जा भी किया। नजर आते हैं कि हुजूर बात पाक सल्लल्लाहु अलैहि हकीकत ये है वसल्लम के नाम काजी में इस्लाम 500 से मुसलमानों कि हमने का आस थोड़ी ना पास के है। इलाकों से वो जंग ये की कहते हैं, वो है, इजहार हमने करते देखा हैं है और हुजूर के लिए और उनसे ये जंग नाम सख्ती के लेकर साथ हुई और सामने उसके आने बाद वालों हमने को वो हमने इलाके देखा फतह किए। और और ये अब तो समरकंद तो बड़ा अमेरिका जरखेज की इलाका है, यहाँ के सरहदों लोग से तो और भी ये ज्यादा आगे निकल इस शहर को चुकी है। छोड़ने को तैयार नहीं इसीलिए इकबाल होते। इसलिए कहता हमने था, सोचा 100 कि ये साल सोए हुए पहले हैं, इस वक्त में निकल करके हम सहरा फतह से हासिल जिसने कर उलट लें। दिया था
تخت قاضی روما اسلام نے فیصلہ دیا صحرا کہ آج عرب کی کا مغرب صحرا، ہونے سے ڈیزرٹ پہلے پہلے نکلا تمہاری ہوا پوری فوجیں وہ اس شہر کو محمد خالی علی کر کا دیں۔ غلام، لیکن جب نکلا تھا تو سمرقند کو رومن خالی کر امپائر کو دیں۔ پلٹ کر رکھ قاضی دیا۔ کس کے متعلق فیصلہ دے رہا ہے؟ دن بھر ایک کسی دوسری کھجور قوم پر کے لیے گزارا نہیں، کرنے اپنے والے ہی وہ صحابہ، فوجیوں کے مطابق۔ پیوند لگے کہہ رہا ہے کپڑے کہ یہ پہننے والے، اسلام کے قوانین سے پیروں میں ہٹ ان کر کے کے چپل ہے۔ تک نہ ہوتی تھی، نہ ہی اس طرح چلنے کی کا وجہ سے ان کے ناخن دستور اکھڑ کبھی جاتے چلا تھے۔ ہے۔ لیکن عرب سے چل کر جیسی آرڈر آیا قاضی اسلام کا، امپائر کو دھول فوج میں اعلان ہوا رومن اور امپائر یہ کے صبح سارے کا قلعے فیصلہ جو ڈھانپ تھا دیے تھے۔
50,000 فوجیں یہ تاریخ گواہ ہے۔ چھوڑ کر اور کے اقبال کہتا ہے سامان نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما مغرب کو، سے پہلے سنا ہے خود قتیبہ کے ساتھ ساری فوجیں شہر چھوڑ کر باہر نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ عیسائی پادری اور علاقے کے لوگ حیران تھے کہ ایک کپڑے سلتا ہوا بیٹھا دبلا پتلا آدمی اتنا پاور رکھتا ہے لیکن جب خط بھیج دیا جائے اور پھر اگر اس کا خط یہاں آ گیا قاضی مقرر کرنا تو اس کا کام ہے اپنے رشتہ دار کو بٹھا دینا، اپنے حق میں فیصلہ لے لینا، نہیں کیا بلکہ قاضی اس کو منتخب کیا جو قرآن و سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اور قاضی کو بھی یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ دیتا تو اپنی قوم کو دیکھ کر کے دیتا، لیکن قاضی نے وہی فیصلہ دیا جو اسلام کہتا تھا۔ یہ باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ مغرب تک ان کی فوجیں نکل تو گئی تھیں، لیکن وہ عیسائی پادری اپنے سارے ساتھیوں سمیت رونے لگا کہ آج تک ہم نے ایسی قوم کو اپنے شہر میں آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چلو اس سے بہتر قوم کون سی ہو سکتی ہے جو